قرآن میں ایک سورہ ایسی ہے جسے ایک بہت ہی خاص درجہ دیا گیا ہے. اسے قرآن کی زینت کہتے ہیں، مطلب قرآن کا گہنا. تو آج ہم بات کریں گے سورہ الرحمن کی اور سمجھیں گے کہ اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے. دیکھیے، اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہوں نے کہا، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت ہے سورہ الرحمن. سبحان اللہ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیوں اس سورہ کو قرآن کا گہنا کہا گیا ہے؟ تو چلیے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں. سب سے پہلے یہی سمجھتے ہیں کہ اسے قرآن کی زینت جیسا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ دیا ہی کیوں گیا ہے. تو دیکھیے، اس کی خوبصورتی کی کئی وجہ ہیں. سب سے پہلے تو اس میں اللہ کی ذات اور صفات، یعنی ان کے ہونے اور ان کی ساری خوبیوں کا ذکر ہے. پھر اس میں جنت کی حوروں اور ان کے حسن و جمال کا اتنا خوبصورت بیان ہے. ساتھ ہی جنت کے زیورات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور ان سب سے اوپر اس کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک ایسی مٹھاس ہے، ایسی کشش ہے جو سیدھے دل میں اتر جاتی ہے. لیکن انسانی خوبصورتی کی باتوں کے علاوہ بھی ایک اور بہت خاص بات ہے، ایک ایسی چیز جو اس سورہ کو بالکل الگ، بالکل انوکھا بنا دیتی ہے، اور وہ ہے ایک خاص آیت کا بار بار آنا. ہاں، پورے 31 ٹائمز آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہ جو دہراو ہے یہ صرف ایک گنتی نہیں ہے. اصل میں یہ ایک ایسی لے، ایک ایسا ردھم پیدا کرتا ہے جو سننے والے پر ایک بہت ہی گہرا اثر چھوڑتا ہے، اور اس سورہ کی خوبصورتی کو، اس کی زینت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. تو یہ تو ہوئی اس کی خوبصورتی کی بات. لیکن اس کے فائدے صرف یہی ختم نہیں ہوتے. جو اس کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے صرف دنیاوی سکون ہی نہیں ہے، بلکہ جنت میں بھی ایک بہت بڑے انعام کا وعدہ ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ جو کوئی سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ الرحمن کی تلاوت کرتا ہے، اسے زمین اور آسمان میں جنت الفردوس کا مکین کہہ کر پکارا جاتا ہے. ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا سمان ہے. اچھا، تو ہم نے اس کے فائدے اور انعام کی بات تو کر لی. اب ذرا اس کے روحانی اثر کو سمجھتے ہیں کہ یہ دلوں پر کیسے اثر کرتی ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرت قیس بن عاصم منقری کی کہانی سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. تو ہوا یوں کہ حضرت قیس اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جو کلام آپ پر نازل ہوا ہے ذرا مجھے بھی سنائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کی. قیس پر اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے کہا، اسے دوبارہ پڑھیے. آپ نے دوبارہ پڑھی. وہ پھر بولے، ایک بار اور پڑھیے، اور آپ نے تیسری بار بھی تلاوت فرمائی. اب 3 بار سننے کے بعد ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ اپنے آپ میں اس سورہ کی طاقت کا ثبوت ہیں. انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اس میں کیا ہی خوبصورتی ہے اور کیا ہی مٹھاس ہے. اس کا نچلا حصہ ہرا بھرا ہے اور اوپری حصہ پھلدار. یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور بس یہی وہ احساس تھا جس نے ان کے دل کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں کلام کی طاقت. تو یہ تو ہوا روحانی اثر کہ کیسے یہ دلوں کو بدل دیتی ہے. لیکن اس کے کچھ عملی فائدے بھی بتائے گئے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت کام آ سکتے ہیں. اس میں 2 خاص برکتوں کا ذکر ملتا ہے. پہلی تو یہ کہ اگر اسے 11 بار پڑھا جائے تو کہتے ہیں کہ تمام مقصد پورے ہوتے ہیں. اور دوسری برکت یہ ہے کہ اسے لکھ کر پھر اسے دھو کے اس کا پانی اگر کسی بیمار کو پلایا جائے تو انشاءاللہ اسے شفا ملتی ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ سورہ الرحمن صرف قرآن کی زینت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، جنت کی خوشخبری دیتی ہے، اور دنیا میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں. یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ الفاظ کی سچی خوبصورتی اصل میں کیا کچھ کر سکتی ہے. یہ ہمیں ایمان کی طرف، حیرت کی طرف اور نیک کاموں کی طرف لے جا سکتی ہے.